سنانے کا مطلب اس لیے جنت گیا کہ شرک نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ ابھی میں نے بولا نا کہ شرک کے علاوہ اللہ جو بھی چاہے گا معاف کر دے گا۔ دیکھا اللہ نے بیسیوں کو جنت دے دیا، قاتل زانی کو جنت دے دیا، فلانا کو جنت دے دیا، فلانا کو جنت دے دیا، لیکن حالت شرک میں ہماری آپ کی اگر موت ہو گئی ہے تو جنت کبھی بھی نہیں پائے گا۔ حامان، قارون، شداد، فرعون کے ساتھ دائمی جہنمی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شرک سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ہے نا؟ کہ مولانا شرک کیا چیز ہے؟ ہم لوگ تو جانتے نہیں۔ شرک آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود سمجھنا، یہ شرک ہے نا؟ اگر آپ کہیں کسی بھی معاملے میں کہ اللہ کے علاوہ بھی میرا بال بگاڑنے والا کوئی ہے، بگڑی بنانے والا کوئی ہے، تو یہی ہے شرک۔ یعنی ہر میدان میں اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ ہر میدان میں بیماری پہنچی، اللہ کا حکم، حدیث قدسی میں اللہ کہتا میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے حکم کے بغیر ہم کو نہ تو نقصان پہنچے گا اور نہ کوئی نفع پہنچا سکے گا۔ اگر اس کا عقیدہ غلط رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی کائنات نے جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، کہا تھا معاذ تم جا رہے ہو یمن کا گورنر بن کے، قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، یہ گوارا کر لینا، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ تو کہیں گے ہمارا آپ تو شرک کرتے نہیں۔ اگر شرک نہیں کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کی خواب بھی شریعت ہے، نبی کی سپنا بھی شریعت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں، ایک نبی ہے ان کے ساتھ 2 آدمی ایمان لایا ہے، ایک نبی ہے جن کے ساتھ 3 آدمی ہے، اتنے میں ایک سواد آدم، بہت بڑی بھیڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بھیڑ دکھائی گئی جو میری امت کے لوگ تھے، نبی فرماتے ہیں اس میں 70,000 ایسے لوگ تھے جن کو بغیر و حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جا رہا۔ امیر المومنین صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ 70,000 کون لوگ تھے؟ کہ جو لوگ کبھی جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ نہیں بلاتے تھے، اور ہاتھ میں گلے میں تعویذ نہیں لٹکاتے تھے، دھاگا نہیں باندھتے تھے، یہ ہاتھ میں جو کچھ لوگ گدنا دگوا لیتے ہیں وہ نہیں کراتے تھے، وہ 70,000 بغیر حساب و کتاب جنت پہ جائے گا۔ حضرت عکا صاحب نے محسن تھے وہاں، کہا نبی مجھ کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنتی بنا لیجئے نا۔ کہا جاؤ عکا صاحب تم اسی میں سے ہو۔ اور صحابہ کی لمبی لائن لگ گئی۔ نبی کائنات نے فرمایا نہیں، سبق کا عکا صاحب ابن محسن، عکا صاحب ابن محسن سبقت کر گیا، اب نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے؟ یہاں ہوا کیا کہ بغیر حساب کتاب 70,000 جنتی اس لیے تھے کہ یہ لوگ شرک نہیں کیا تھا۔ اب شرک ہے کیا؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں شرک کرتے نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر بھی چھوٹا چھوٹا شرک خوب پایا جاتا ہے۔ پایا جاتا ہے کہ نہیں شرک؟ تعویذ ہاتھ میں، گلے میں کہیں بھی آیت قرآنی سے ہو، اور گر آیت قرآنی سے تعویذ کو لٹکانا شرک۔ دلیل نبی نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس لیے میرے بھائی یہ تعویذ سے کچھ بگڑی بننے والا یا خراب ہونے والا نہیں، اس لیے تعویذ کو اللہ کے واسطے پھینک دیں۔ ایسے ہمارے نوجوان بھائی گلے میں ہار دے کے رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے کیوں دے کے رکھے ہو؟ تو کہتا میرے لوبھر نے دیا، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ دوسرے اعتبار سے بڑا گناہ تو ہے، لیکن شرک نہیں ہو رہا ہے۔ گناہ ہے، سنگین جرم ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس لیے لگایا ہے گلے میں تعویذ کہ گناہ سے بچیں گے، نظر بد سے بچیں گے، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے تعویذ ہرگز نہ لگائیں۔ اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کمر میں ڈورا پہنتے ہیں، ہم لوگ بھی اچھا سمجھتے تھے، پہلے زمانے کے مولانا بھی منع نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ کمر پہ ڈورا باندھنا اگر کوئی اس نیت سے باندھا ہے کہ ہماری لنگی نیچے چلے جانے کا ڈر ہے تو الگ بات ہے، لیکن کمر پہ ڈورا بچوں کو لگانا یا کسی کو بھی لگانا یہ شرک ہے۔ کہیں گے مولانا یہ تو ہم لوگ سنے ہی نہیں تھے۔ ابھی میں نے پہلی فارمولا
حدیث و قرآن سے دلیل پیش کیا ہے کہ شرک کرنے والا کو دائمی جہنمی بنا دیا جائے گا. اس لیے توبہ کیجیے کہ آئندہ سے کمر پہ ڈورا نہیں پہننا ہے. اس طرح ہم لوگ اپنے گھر کو، آنگن کو گوبر سے پتائی کرتے، لپائی لیپتے ہیں نا، پتائی کرتے ہیں گوبر سے. علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آج سے 450-500 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گھروں کو گوبر سے پتائی کرنا شرک ہے. کہیں گے مولانا بالو ریت کا علاقہ ہے، اگر گوبر سے پتائی کرتے ہیں تو ٹائٹ ہو جاتا ہے اور یہ پھٹتا نہیں ہے، اس لیے کرتے ہیں. ممکن ہے اللہ معاف کر دے گا، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شرک سے بچتے ہوئے، چاہے آج کے ماڈرن دور میں تو چھت میں مکئی دھان سوکھا جاتا ہے، یا اس طرح سے جال کھیت کھلیان میں رنگ برنگ کا انتظام ہو گیا ہے، آپ کو پتائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے گوبر سے ہم اپنے گھروں کو ہرگز پتائی نہ کریں. اب دیکھے ہوں گے پوجا پاٹ کے موقع پر بازاروں میں ہمارے ہندو بھائی کے یہاں اتنی سی جگہ کچی باقی ہے یا کچی نہیں ہے تو اس کو بھی گوبر سے پتائی کرتے. پتہ چلا کہ یہ شرک میں شامل ہے، اس لیے ہم اپنے گھروں کو گوبر سے پتائی نہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطبال من الشرک، جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا شرک. واویلا مطلب کہ جلدی جلدی ہیڈ مولانا کو بلا کے لائیے، مولانا اقبال صاحب کو میرا بیٹا ختم ہو گیا، جلدی جاؤ جلدی جاؤ، یہ واویلا ہے. گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ شرک کر رہے ہیں. تو جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا سکتے ہیں، آیت قرآنی سے دم کر سکتے، دم منے پھونک دینا. دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی کے پاس ہو کے گزر رہے تھے اور وہ آدمی لمبی لمبی سانس لے رہے تھے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں ہاتھ رکھ کر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے دم کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ آیت قرآنیہ سے پھونک دینا، دم کرنا شرک نہیں ہے، یہ نیکی کا کام ہے. بعض حدیثوں میں یہاں تک دلیل آیا ہے کہ اگر پانی یا تیل میں بھی کوئی دم کر دے آیت قرآنیہ سے تو چل جائے گا، لیکن اس کو واویلا کے ساتھ بلانا کہ مولوی صاحب کو بلا کے لائیے، ڈاکٹر کو بلا کے لائیے، میرا بیٹا ختم ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ واویلا ہے. اللہ کہتا ہے حکم الحاکمین میں ہوں، آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہر ایک کا تقدیر لکھ دیا ہوں اور ہر ایک کا موت و حیات کا ذمہ داری لکھ دیا ہوں کہ یہ مرے گا یہ بچے گا. دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر. پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ علاج تو کرا سکتے ہیں، توکل اللہ کے منافی نہیں ہے، لیکن آپ واویلا کے ساتھ ہرگز نہ بلائیں، یہ شرک میں شامل. میں نے حدیث سنایا ان الرقا والتمائم، تعویذ کا لٹکانا شرک ہے. وہ تیوالا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول تیوالا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الحب، محبت کا عمل. محبت کا عمل. کوئی نوجوان آ کے کہہ رہا ہے مولانا صاحب کوئی جڑی بوٹی تعویذ دے دیجئے، اس لیے کہ جو لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں وہ لڑکی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے. یہ سیدھے سادے بیمان 500 روپیہ لے کر 1000 روپیہ لے کر کے اس نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے جادوئی کلمات کی تعویذ یا کچھ بنا کے دے دیتا ہے. یہ سب شرک ہے. اللہ کے رسول نے کہا محبت گھٹانا بڑھانا کوئی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، وہ جادوئی عمل ہے، ہوتا ہے لیکن وہ غلط. تیوالا کا بنگلہ زبان میں بہترین معنی ہے گاچ کھلا دینا، ہے کہ نا. بیٹی آ کے شکایت کر رہی ہے ماں کے سامنے، دادی کے سامنے کہ آپ کے داماد مجھ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، میں میرے رہتے ہوئے دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے، اس لیے کچھ دے دیجئے نا. یہ کرتی کیا ہے دادی یا ان کی ممی جو قریباج ٹائپ کی ہے، جڑی بوٹی کی کچھ اٹھا کے لا کے انڈے کے ساتھ کیلے کے ساتھ داماد بابو کو کھلا دیا گیا یا ساس کو کھلا دیا گیا تاکہ دیکھنا چاہے، محبت کرے. نبی کائنات فرماتے کہ گاچ کھلانے والا عمل یہ شرک ہے. اب دنیا کے ہر پاپی کو معاف کیا جائے گا، شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس طرح ڈین کا معاملہ بھی شرک ہے، کوئی کسی پہ نظر لگا دے یہ شرک ہے. اس لیے ڈین گری کا عمل اگر کوئی ماں یا کوئی بھائی ہمارے کرتے ہو یہ جادوئی عمل ہے، اس سے ہمیں آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. میں نے کہا ہے کہ دنیا کے ہر پاپی کو معاف کیا جائے گا لیکن مشرک شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہم دعویٰ کریں، کوشش کریں کہ ہم شرک نہیں کریں گے.
میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے شرک پائے جاتے ہیں. اس میں پہلے زمانے میں جب گھر پہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کو جال لٹکا دیا جاتا تھا، کانٹھی والا جال. کہتے بچے کو چرا چن نہیں کھا لے گا. یہ عقیدہ شرک ہے. اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں، حیات کے ساتھ میں موت کو آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہوں. تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دروازے پہ جال لگا کے رکھے ہو کہ اس جال کے ذریعے سے چرا چنی بچے کو نہیں کھائے گا؟ یہ شرک ہے. کسی کے گھر کے سامنے دروازے میں آ کے کوا کائی کائی کر دیا. ہماری مائیں بنگلہ زبان پہ بولتی رہتی ہے کہ یہ کوا بہت یہ کر رہا ہے، لگتا ہے کسی کی موت ہوئی ہے. اتفاق ایسا ہوا بھی ہے کہ اس کوا کی کائی کائی کرنے کے بعد کسی کی موت ہو بھی گئی ہو، ہے نا، عقیدہ بن گیا ہو. نبی کائنات فرماتی ہے کسی جانور پر کائی کائی کر کوے کی موت کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اللہ کہتا ہے یہ کوا پھوا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، میں موت جب دینے کا وہ لکھ رکھا ہو اور وہ ہو گیا ہے. آپ کوے پر عقیدہ رکھ کے اپنے عمل کو برباد کر رہے ہیں. آپ برباد کرنے سے بچے میرے بھائی. اس طرح بہت سی مائیں ہیں، ہاتھ سے لوٹا گر گیا، پلیٹ گر گیا، برتن گر گیا تو کہتے ہیں مہمان آنے والا ہے. یہ تمام باطل عقائد ہے، شرک ہے. کسی کو چیچک کی بیماری ہو گئی یا اس طرح سے وہ دانے کی بیماری ہو گئی جس کو ہم لوگ اپنی زبان پہ کودا کہتے ہیں، تو کہتے کیا جانتے ہیں گاؤں کی لیڈیز، ہماری مائیں اتنا شرک کرنے والی ہے، پاپ کرنے والی، اپنے ہسبینڈ یا بیٹا کو حکم دیتا ہے کہ چلے جاؤ چلماری سے جگیلی بازار اور جا کر کے ہر قسم کی مٹھائی لے لینا، سب قسم کی، ایک لال گمچھا میں باندھ لینا اور کسی سے بات نہیں کرنا. اس بچے کو لا کے دے دو گے، کودا کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. استغفر اللہ. اللہ کہتا میں بیمار ٹھیک کرنے والا ہوں، میں شفا دینے والا اور میں بیمار دینے والا ہوں. تم نے مجھ کو چھوڑ کر یہ غلط عقیدہ کہاں سے بنا لیا ہے کہ مٹھائیاں اور یہ وغیرہ وغیرہ کا سسٹم ہے. بہت سے لوگ ہیں، گائے نے بچہ دی ہے، بھینسی نے بچہ دی ہے تو گلے میں کیا کرتے، ایک جڑی بوٹی کا کچھ اس طرح گول سا بیڑی بنا دیتا ہے اور یہاں لٹکا دیتا ہے، چپل لٹکا دیتا ہے. کیوں؟ کہا نظر بد سے بچے گا، یہ بھینس دوہنے دے گی، گائے دوہنے دے گی. نبی فرماتے نظر بد سے بچانے کے لیے کوڑی لگانا یا سنگ لگانا یہ شرک ہے. اس طرح کسی کا کیلا ہے، ایک ہی کھانی ہے کہتے نظر لگا دے گا، اس میں چونا گھس دیا. کٹہل ہے، پپیتا ہے، جال سے گھیر دیا ہے اور حفاظت کے لیے گھیرا ہو تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس لیے گھیرا ہے اس میں کالی، اس میں ہڈی لٹکا کے رکھا ہے کٹہل کے درخت میں تاکہ نظر بد سے بچ جائے. یہ تمام عقائد شرک ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ تمام مجرم قیامت کے میدان پہ معاف کیا جائے گا لیکن شرک کرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے میری مائیں یہ شرک نہ کریں. کودا ہو، چیچک ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اللہ کہتا میں جب چاہوں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور میں جب چاہوں تو اس کو کبھی کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو، اپنے عقائد کو خراب نہ کریں، برباد نہ کریں. ہمارے معاشرے میں شرک پائے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دائیں سے سیال گزر گیا کہتے برکت ہے، بلی راستہ کاٹ دی تو ہندو بھائیوں کی طرح کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے. بلی راستہ وسطہ نہیں کاٹتی ہے، یہ جانور کو گزرنا رہتا ہے. کتا گزر گیا بیچارہ کوئی بات نہیں، شیر گزر گیا کوئی بات نہیں، نیولا گزر گیا کوئی بات نہیں، بیچاری بلی راستہ گزار دی تو کہتے راستہ کاٹ دیا. یہ سب کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن میری ماں بہنوں کو ڈین گیری ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی بچے پر نظر لگا دے، کسی گائے پہ نظر لگا دے کہ دوہنے نہ دے. یہ نظر خراب چیز ہے. ایک صحابی جا رہے تھے، نبی کے گھرانے کی ایک بچہ، ایک صحابیات کی بچی لے کے وہ بیٹھی تھی، وہ دیکھ کے کہا بچہ کتنا خوبصورت ہے. وہ بچہ بڑی بڑی آنکھ کر دیا. نبی کائنات نے پوچھا کون گزرا ابھی؟ کہا فلانا آدمی. اس کو بلایا، اس کو غسل دلا کے اس کا پانی لے کے اس بچے کو نہلا دیا. پوری جادو ختم، بیماری ختم ہو گئی. اس کا مطلب کہ نظر برحق ہے. ہمارا آپ کوئی بھی نظر، اس لیے کوئی کھانے سامنے نہ بیٹھے. یہ جو ہم لوگ جہیں تہیں کھاتے پھرتے ہیں یہ سب شریعت کے مطابق نہیں ہے. کھانا بہتر جگہوں میں کھانا چاہیے جس میں سب کی نظر نہ پڑے. اگر پڑ جائے تو کہنا چاہیے کہ آپ بھی کھا لیجئے، اس لیے کہ اچھا آدمی کی بھی نظر لگ سکتی ہے. ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے، مولانا کھا رہے ہیں، دل کر رہا ہے کہ ہم کو بھی ملتا تو کھا لیتے. نبی کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم ڈین نہیں ہے، ہم کوئی دھامی نہیں ہے، لیکن ہمارا بھی نظر لگ جائے گا. اس لیے
کہنے والے کو کہنا چاہیے نہیں کھائیں گے. ہم لوگ عربی میں مولانا لوگ جانتے کہ تبارک اللہ، اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے، نظر نہیں لگے گا. نبی کسی بچے کو لیتے تھے گود میں تو کہا تبارک اللہ فی حیاتہم، یہ اللہ اس کے زندگی میں برکت دے. اگر دعا دے دو گے تو بچہ کو نظر نہیں لگے گا، لیکن اگر دعا نہیں دیے ہیں، ایسے بچے کو گود میں لے کے کہہ رہا ہے آہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کس چکی کا آٹا کھا کے تیار ہوئے ہو، نظر لگ جائے گا. نبی کائنات نے نظر بد سے بچانے کا یہ سب طریقہ بتایا ہے. گائے بھینس بیل کو دہنے کے سمے یا بھینسی کو گائے کو اس کو دہتے سمے نبی کائنات نے تعلیم دیا ہے کہ کچھ صورتیں پڑھ کے دم کر دو، پانی چھڑک دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. گاؤں کے دھامیوں کو جادوگروں کو چاہیے کہ ہرگز نظر بد نہ لگائے، غلط طریقہ ہے، کسی کو خراب نہ کرے، یہ سب چیز سے بچنے کی کوشش کرے. اس طرح ہم لوگ پہلے زمانے میں بیگن لگاتے ہیں یا کوئی کھیتیاں، اس میں ایک دو ٹھو مورت ایسے تیار کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ سب چیز غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. بہت سے لوگ ہیں اپنے گھروں میں دیوار کی گھر ہے، اس میں سینگ لگا کے رکھا ہے گائے کے بھینس کا. کہا کیوں؟ کہا یہاں سے جن کا گزر ہوتا ہے، بھوت کا گزر ہوتا ہے، اس لیے ایسا ذکر رکھے. یہ سب غلط ہے. شرک عقائد جن بھوت کا کوئی الگ سے گھر نہیں ہوتا ہے. نبی نے فرمایا ولا غولا ولا عدوا، اس طرح حد سے تجاوز متعدی بیماری بھی کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائی یہ لمبا موضوع ہے، ٹائم ختم ہے، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور تو مولانا کو سننا ہے. یہ موضوع 1.5-2 گھنٹے کی ہے، آپ کو ایک ایک کر کے سرش آبادی کے اندر بھی جو شرک پایا جاتا ہے اس کو گناتے رہتے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ ہر چیز میں بگڑی میرا بنانے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے. ہم ڈرے نہیں، شرک نہیں کریں. شرک سے بچنے کا طریقہ حضرت بلال ہے. حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹا کے پتھر رکھا جاتا، کہا ایک اللہ کہنا چھوڑ دو، کہا نہیں میں مر جاؤں گا لیکن اللہ احد کہتا رہ جاؤں گا. دیکھا توحید پر عمل ہے، شرک سے بچا. حضرت خبیب کو پھانسی میں چڑھایا جا رہا تھا، کہا کہ کہو محمد کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تم کو چھوڑ دیں گے. کہا نہیں کہوں گا، میں مر جاؤں گا لیکن یہ مجھ کو کہنا گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے. میرے بھائیوں ہم کوشش کریں کہ کسی بھی حال پہ شرک نہ کرے، شریک و سہیم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ ٹھہرائے. اس طرح ہاتھ پکڑ کے دھامی کے پاس نہ دکھائے. بہت سے لوگ ہیں ہاتھ پکڑ کے دیکھو یہ ریکھا ہاتھ کا کیا کہتا ہے، ہماری تقدیر کیسی ہے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، یہ تمام چیزیں بتانا اور بتانے والا یہ سب شرک ہے. نبی نے فرمایا من آتا ساحرن، اور ایک میں من آتا رابھن، جو جادوگر یا دھامی کے پاس آیا کچھ چیز پوچھنے کے لیے کہ ہماری مقدر پہ کیا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب شرک ہے. اور دنیا کے ہر پاپی کو معاف کیا جائے گا لیکن حالت شرک میں مرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم مر جائیں مٹ جائیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم نہیں ٹھہرائیں گے. ہر وقت ہم بھروسہ رکھیں گے، اللہ کا نام لے کے نکلیں گے. مومن کا ہر کام عبادت ہے اور عبادت ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و شہیم نہیں ٹھہرائیں گے. کوئی بےمانی کا کام نہیں کریں گے. دکان کھولتے سمے بہنی بٹھا کا عقیدہ نہیں رکھیں گے. اگر باقی نہیں دینا ہے تو کبھی نہیں دیں گے. ایسا نہیں بولیں گے کہ دکان میں ابھی بہنی بٹھا نہیں ہوا، یہ کہنا بھی شرک ہے، یہ غلط طریقہ ہے. ہم ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ کے نام پہ دکان مکان کھولے، اللہ کے نام پر بسم اللہ کہہ کے ہر کام کرے. مومن کی ہر کام عبادت ہے. میری مائیں آپ ہرگز ڈائن کا کام نہ کریں. بچوں کو بھی نظر بد سے بچانے کے لیے ہماری مائیں کرتی کیا ہے، بچے کے ماتھے پر ایک کالا سا کاجل کا ٹیکا لگا دیتا ہے. کیوں؟ کہتا نظر بد سے بچنے کے لیے. یہ تمام کام شرک ہے. نبی نے تعلیم دیا کہ بچوں کو گودی سے باہر لے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، اس کے بعد بچے کو باہر لے جاؤ. بڑے سے بڑے دھامی نظر لگانا چاہے گا لگا نہیں سکتا ہے. میرے بھائی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو چھوٹے چھوٹے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہایت ہی